ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. به نستعین وهو خیر المعین. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی رسول الکریم مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین طه و یاسین ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المقتولین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. صلوات پڑھے محمد و عزیزان کرام قدر، ہم بحمد اللہ محبان علی ہیں. تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم امام کو پہچانیں. اس لیے بغیر معرفت امام کے گزر نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. امام کو پہچاننا ہے، امام کی معرفت حاصل کرنی ہے. کیوں امام کو پہچانا جائے؟ کیا ضرورت ہے کہ امام کو پہچانے ہم؟ تو قرآن مجید آواز دے رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. ایک دن ہم تمام انسانوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے. امام کے ساتھ ہم دعوت دیں گے، امام کے ساتھ. تو عزیزو، ہم ساری زندگی جو اعمال کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ نماز، روزہ، مجلس، ماتم، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، صدقہ، خیرات، نیکیاں، یہ سب اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. اور اسی لیے جب کوئی مومن مرتا ہے تو ہم فوراً آیت پڑھتے ہیں انا للہ. شاباش، جیتے رہیے. مطلب کیا ہے؟ ادھر ہی سے آئے، پلٹنا ادھر ہی ہے. تو جب اللہ ہی کے یہاں جانا ہے تو کیا اکیلے جائیں گے؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں بلائیں گے، ہم تمہیں دعوت دیں گے، ہم تمہیں مدعو کریں گے. اکیلے نہیں، امام کے ساتھ. اب جس کے ساتھ جانا ہے اگر اسے نہ پہچانا، جس کے ساتھ جانا ہے اسے پہچاننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر بغیر پہچانے ہوئے جب نہیں پہچانیں گے تو کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لیں گے، اور اگر غلط ہاتھ پکڑ لیا تو وہ لے کر کے کہیں اور چلا جائے گا. لہذا ضروری ہے کہ ہم امام کو پہچانے. نہیں عزیزو، ایک دلیل اور دیتا ہوں کہ امام کو کیوں پہچانے. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے حدیث نبی کی کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ. اگر کوئی مر گیا اور اپنے امام کو نہیں پہچانا
تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ لوگوں نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ یہ جاہلیت کی موت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انگوٹھا چھاپ، ان پڑھ، اس کو کہتے ہیں۔ جی نہیں، وہ جہالت ہے، جاہلیت نہیں ہے۔ جاہلیت کیا ہے؟ کون سا دور ہے؟ تو اب نبی نے دوسری حدیث میں واضح کر دیا، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا یہودین و نصرانین، اگر کوئی مر گیا اور اپنے امام کو نہیں پہچانا تو یا وہ یہودی مرے گا یا نصرانی مرے گا، مسلمان نہیں مرے گا، یا یہودی یا نصرانی۔ اور قرآن میں اللہ اعلان کر رہا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو خبردار مرنا نہیں مگر حالت اسلام پہ، یعنی مرتے وقت مسلمان رہنا۔ تو یہ کہہ کے اللہ نے بتا دیا کہ زندگی کا مسئلہ نہیں ہے۔ بہت توجہ عزیزو، زندگی کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ موت کے وقت ہے۔ یہ اللہ نے موت کے وقت کیوں کہا کہ مرنا نہیں مگر مسلمان؟ یہ اس لیے کہ کوئی ہو سکتا ہے آخری وقت میں مسلمان ہو جائے۔ نہیں غور کیا عزیزو، بہت توجہ میرے نوجوانوں، ہو سکتا ہے کوئی لاسٹ مومنٹ میں مسلمان ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کوئی مسلمان ہو اور لاسٹ مومنٹ میں کافر ہو جائے، بے دین ہو جائے۔ لہذا لاسٹ مومنٹ تک اپنے امام کو پہچانو، لاسٹ ٹائم تک مرنا نہیں ہے۔ نہیں، آپ کہیں گے کہ یہ کون سی بات ہوئی؟ کوئی دلیل بھی ہے کہ مسلمان تھا کافر ہو گیا، کافر تھا مسلمان ہو گیا؟ تو ایک زبیر نام کا ہے، سنا ہے نام؟ بچوں نے ایسے نہیں سنا ہوگا، اس کے ساتھی کے ساتھ نام لے تو شاید نوجوان سمجھ جائے۔ طلحہ اور زبیر، دیکھیں مسکرانے لگے۔ زبیر جس کے لیے مولا نے فرمایا کانا منا اہل البیت، زبیر ہم اہل بیت میں سے تھا، مولا کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، سائے کی طرح مولا کے پیچھے پیچھے رہتا تھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ امام کے مقابلے میں آ گیا، امام کے سامنے آ گیا، بس جیسے ہی آیا وہ تھا ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، تو پتہ چلا جو امام کے مقابلے میں آ جائے مسلمان نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے جس نے ساری زندگی دشمن کے ساتھ گزاری، لاسٹ منٹ میں امام کے پاس آ گیا۔ اب اس مجلسی مجمع کو نام بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ حور ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں اس مجمع کو کہ وہ حور ہے، کہ جو شب عاشور تک یزید کے فوج میں تھا مگر صبح عاشور امام کے ساتھ آ گیا تو علیہ السلام ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی امام کو چھوڑ دے تو وہ علیہ اللعن ہوتا ہے، کوئی امام کا دامن پکڑ لے تو علیہ السلام ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد۔ میرے عزیزوں پہچانو، اب امام کی کتنی ضرورت ہے، معرفت، امام کو پہچاننا ہے نا، امام کو پہچاننا ہے۔ دیکھیں ایک صحابی ہے، امام ہے کیا، امامت ہے کیا؟ خواجہ کا یہ مصرع تو سب کے ذہن میں نا، وہ ربائی کا جملہ جس میں خواجہ نے کہا ہے شاہ حسین بادشاہ حسین، اس کے بعد کیا فرمایا؟ دین است حسین۔ اب یہ جملہ یاد رکھنا، حسین دین ہے۔ اب دلیل میں دے رہا ہوں کہ حسین دین ہے، اس لیے حسین ہے کون؟ امام ہے۔
جب امام ہے تو دین ہے. اب دلیل دے رہا ہوں. نبی کا ایک معتبر صحابی، اور اگر ایسا صحابی ہو تو ہم کہیں گے رضوان اللہ. ایسا صحابی لاؤ تو ہم اسے صحابی مانے کہ جس کو نبی اپنا میسنجر بنا کے بھیجے. پانچویں امام کے پاس اپنا میسنجر بنا کے بھیجا ہے کہ جب ملنا تو میرا سلام کہنا. میں نام نہیں لوں گا، نام یہ مجمع لے گا. یہ وہ صحابی ہے. اس کا دوسرا شرف یہ ہے، آج سب لوگ بے چین ہو نا کربلا جانے کے لیے، اربعین پہ امام حسین کی زیارت کے لیے، اور کوشش ہے کہ اس سال نہیں گئے تو آئندہ سال جائیں گے. دعا رہتی ہے مولا ایک بار بلا لے زندگی میں. لیکن یہ وہ صحابی ہے جو پہلا زائر امام حسین ہے. دوسرا شرف، ہر خوشی، ہر شادی بیاہ، ہر مرنے جینے، کچھ نہیں تو ہر جمعرات کو اپنے اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں آپ تلاوت کرتے ہو حدیث قصہ. اس حدیث قصہ کا راوی بھی ہے احسان جابر. نبی کریم ممبر پہ، اب سننا، حسین دین ہے، امامت دین ہے. نبی کریم ممبر پہ ہے، جابر مسجد میں ہے، مجمع بیٹھا ہوا ہے، اصحاب کا مجمع، سو کالڈ صحابی، جن میں صحابیت کی بو نہیں پائی جاتی مگر کہے جاتے ہیں صحابی. میرے لفظوں پہ غور کریے گا. صحابیت کی بو نہیں پائی جاتی مگر پکارے جاتے ہیں صحابی. یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور جابر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے ہاتھوں جوڑ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے امام ہیں کتنے؟ جواب سننا میرے دوستوں، ایمان تازہ ہو جائے گا، امام کی معرفت حاصل ہوگی. نبی سے پوچھا کہ نبی بتائیے علمنی عدت الامام، مجھے بتائیے کہ امام کتنے ہیں، کتنے امام ہیں؟ تو ہم سیدھے سیدھے جواب ہے نا 12 امام. قسم خدا کی خالی ہم اثنا عشری نہیں ہے. اگر جملہ قبول کریے تو ایک جملہ لفظ کہوں، ایک بات کہوں، صرف ہم اثنا عشری نہیں ہے، قرآن بھی اثنا عشری ہے. قرآن بھی اثنا عشری ہے. مولانا یہ کون سی بات ہوتی ہے؟ جی بات ہے، اٹھا کے دیکھ لیے، قرآن میں لفظ امام 12 بار آیا ہے. قرآن میں لفظ امام 12 جگہ آیا ہے. 7 جگہ لفظ امام آیا ہے اور 5 جگہ لفظ ائمہ آئے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک مجلس میں سب کچھ نہیں بتایا جا سکتا، ٹھیک ہے. اسی میں کی یہ آیت بھی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ایک دن ہم سب کو امام کے ساتھ بلائیں گے. کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کو امام میں رکھ دیا ہے. نجعلہم الائمہ، اور ہم ہی ان میں سے ائمہ بناتے ہیں. یہدون بامرنا، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. تو لفظ ائمہ بھی ہے، لفظ امام بھی قرآن میں 12 ٹائم آیا ہے امام. ہاں یہ اور بات ہے کہ امام النار کا بھی تذکرہ ہے، جہنم میں لے جانے والے امام بھی ہیں اور جنت میں لے جانے والے امام بھی ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، لیکن آپ کو بتاؤ امامت کی اہمیت کیا ہے. نبی کریم سے پوچھے امام کی تعداد کیا ہے. جیسے ہی یہ سنا ویسے ہی نبی نے آواز دیا یا جابر رحم اللہ علیہ کا، اے جابر تم پر اللہ رحم کرے.
اے جابر تم پر اللہ رحم کرے، یہ دعا کہہ دے کر کے نبی نے بتا دیا جو امامت کی گفتگو کرتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جو امامت کے اوپر باتیں کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب میں اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں اس جملے کے بعد، یاد رکھو اپنے دوستوں میں آپس میں ملو، آدھا گھنٹے کی اپنی گفتگو کرو، لیکن اس آدھے گھنٹے میں 25 منٹ اپنی باتیں کرنا، 5 منٹ امام کی بات کر لینا، تاکہ جب ہٹو تو رحمت کے سائے میں۔ اس لیے کہ نبی نے فرمایا بھی ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے، اگر شیعہ ہو تو نبی کے ہر قول پہ عمل کرنا ہے، اور نبی نے فرمایا ہے زینو مجالسکم بے ذکر علیین، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ مجلس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جو مجلس ہو رہی ہے، مجلس کا مطلب جہاں دو آدمی بیٹھ کے بات کرنے لگے، اس کو کہتے ہیں مجلس۔ تو جو آپس میں بات کرو، 1 منٹ 2 منٹ امامت کے بارے میں کوئی ایک کوشچن کر لو، آنسر دے دو، امامت کا تذکرہ کرو۔ پھر فرمایا نبی نے، اب اس سے بڑا جملہ، سوال ہے کہ امام کتنے؟ اب جواب سننا میرے عزیزو، کیا فرمایا نبی نے؟ یا جابر رحم اللہ علیہ کا سألتنی عن الاسلام باجمعہ، اے جابر اللہ کا رحم ہو تم پر کہ تم نے مجھ سے پورا دین پوچھ لیا۔ نہیں غور کیا عزیزو، اے جابر تم نے مجھ سے پورا اسلام پوچھ لیا۔ گویا نبی نے بتا دیا جو امام ہے وہی دین ہے، جو دین ہے وہی امام۔ اب جو امام کو نہیں مانتا دین نہیں ہے، اور جو امام کو مانتا ہے پھر اس کے پاس دین بھی ہو تب امام والا ہے، اگر دین نہیں ہے تو امام والا نہیں ہے۔ پھر تو ہماری طرف سے دعویٰ ہوگا نا، ہم امام والے، امام تھوڑی ایکسپٹ کریں گے کہ یہ ہمارا والا ہے، ہمارے والے ہو تو دین بھی رکھو۔ اب اس کے بعد نبی نے ڈائریکٹ گنتی نہیں بتائی کہ 12 ہے، اب امام کہتے ہیں عدتہم عند اللہ کا عدت الشہور، ان کی تعداد اللہ کے نزدیک وہی ہے جو مہینوں کی تعداد ہے۔ میرے نوجوانوں آپ میری تو متوجہ رہیے، آنے والے آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے، آپ میری تو متوجہ رہیے تاکہ جلدی سے میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں۔ کیا فرمایا نبی نے؟ عدتہم عند اللہ کا عدت الشہور، ان کی تعداد اللہ کے نزدیک وہی ہے جو مہینوں کی تعداد ہے۔ پھر فرمایا عدتہم عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کی تعداد وہی ہے جو بنی اسرائیل کے محافظوں کی ہے۔ گویا نبی نے بتا دیا بنی اسرائیل کے محافظوں کی تعداد کے برابر اسلام کے محافظوں کی تعداد ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سنو ان کی تعداد کیا ہے، سوال کر رہے ہو تو سنو، موسیٰ نے اپنے ڈنڈے سے، عصا سے دریا میں مارا، جتنے راستے موسیٰ نے بنائے تھے وہی تعداد ہے، وہی تعداد ہے جو موسیٰ نے راستہ بنایا۔ تو آپ نے پہچانا عزیزو، یہ راستہ کیوں بتایا نبی نے؟ اس کا راز اس وقت کھلا جب میں نے چھٹے امام کی حدیث پڑھی، امام فرماتے نحنو صراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ میرے عزیزو امامت کو پہچانے، امامت کیا ہے غور کریں عزیزو۔ دیکھیں آپ کی سنی بات اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں امامت کیا ہے، مظلوم کربلا کو سلام کرنا۔ اللہ آپ یہ جو آیت پڑھتے ہو انا للہ،
ایک صلوات پڑھ کے آگے آ جائیں پس بھیا، آگے آ جاؤ جلدی سے. مل کے ہر ایک فرد اپنی اپنی صحت و سلامتی اور اس مجلس کی قبولیت کے لیے مل جل کر کے باواز بلند صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد. دیکھیں امامت کی اہمیت. قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، میں نے جمع والی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، وَنَجْعَلُهُمُ الْأَئِمَّةَ، ہم ان میں سے امام بناتے ہیں، ان میں سے ہم امام بنائیں، یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. اس کے بعد امام کی صفت بتائی کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو فعل خیرات انجام دیتا ہے، لوگوں کو عمل صالح کی دعوت دیتا ہے. اس کے بعد ایک شرط بیان کی قرآن نے، بہت توجہ عزیزو، شرط امامت کے لیے بیان کی کہ امام کی شرط یہ ہے کہ لما صبرو. یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ صبر کرتے ہیں. تو پتہ چلا امامت کی صفت ہے صبر. یہی وجہ ہے عزیزو کہ ہمارے ائمہ میں کوئی بے صبرہ نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، کوئی ایک بھی بے صبرہ نہیں ہے. ہمارے جتنے امام ہیں سب صابر ہیں، ہمارے امام صابر ہیں. اب آپ دیکھیں کائنات کے زمین پہ بظاہر پہلا امام کون؟ نہیں، یہ تو 12 امام میں سے پہلا امام بظاہر جناب ابراہیم، جن کے لیے قرآن نے کہا ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے. میں عرض کر رہا تھا عزیزو کہ جب کوئی مرنے کی خبر سنتے تو آپ آیت پڑھتے انا للہ. کیا کہا قرآن نے؟ اذا اصابتہم مصیبہ قالوا، جب ان پر مصیبت پڑتی تو وہ کہتے ہیں. تو یہ مصیبت ہے کیسی، کون سی، کیا ہے کہ جس کے بعد ہم کہتے ہیں انا للہ؟ ہم نے تو بس مرنے کے لیے کہنا شروع کر دیا، کسی کے مرنے کی خبر سنی تو پڑھ دیا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر مصیبتیں پڑتی ہیں تو وہ کہتے ہیں. تو اب قرآن ادھوری بات تو کرتا نہیں، قرآن بات کرتا، بہت توجہ عزیزو، قرآن بات کرتا ہے مکمل. تو اگر وہ کہہ رہا ہے مصیبت پہ کہتے تو اس کو چاہیے پتہ ہے کہ وہ مصیبت کیا ہے. تو قرآن نے بتایا اسی آیت سے جسٹ پہلے والی آیت میں پہلے مصیبتیں بتائی ہے. اب سننا عزیزو بہت جلدی جلدی، مصیبت کون سی ہے؟ تو 5 مصیبت بتائی ہے اللہ نے. اب یہ مصیبت کا لفظ تو قرآن کا عربی کا ہے نا عزیزو، لیکن یہ وہ مصیبت نہیں جو ہم مصیبت سمجھتے ہیں. یہ مصیبت سے مراد آزمائش ہے، امتحان ہے. ہاں، تو اب 5 امتحان اللہ نے بتایا ہے. بہت توجہ عزیزو، اگر میری بات پہنچی تو حسین غریب کو سلام کرنا. عظمت سمجھ میں آئے گی امامت کی، کیا ہے میں ہمارے ائمہ کی شان. 5 ہے. کون کون سی؟ الجو، بھوک اور پیاس. پہلی مصیبت بھوک اور پیاس کی ہے. دوسری مصیبت الخوف، ڈر. تیسری مصیبت المال، مال دولت. چوتھی مصیبت ہے بنون، اولاد. 5ویں مصیبت ہے جان. یہ 5 مصیبت. کتنا کریم ہے پروردگار، لفظوں کی قدر کیجئے گا. کتنا کریم ہے ہمارا پروردگار کہ اس نے امتحان تو بتایا کہ 5 ہے، مگر کسی انسان کے اوپر پوری ذمہ داری سے لفظ کہہ رہا ہوں، جملہ کہہ رہا ہوں، کہ آدم سے لے کے آج تک اللہ نے کسی ایک انسان سے ایک دن میں 5 امتحان نہیں لیا. کریم ہے پروردگار.
اللہ نے کسی ایک سے بھی ایک دن میں 5 امتحان نہیں لیا ہے. ابراہیم کا امتحان ہوا 3 چیزوں سے. جان کا امتحان، مال کا امتحان، اولاد کا امتحان. بہت توجہ عزیزو، میں نے کہا حسین غریب کو سلام کرنا ہے. ابراہیم کا 3 امتحان ہوا، جان کا، مال کا، اولاد کا. لیکن یہ تینوں امتحان ایک دن میں نہیں ہوا. ایک دن میں نہیں ہوا. مال کا امتحان ہو گیا، رزلٹ آؤٹ ہو گیا. اس کے بعد اولاد کا امتحان، رزلٹ آؤٹ ہو گیا. اب اس کے بعد جان کا امتحان، وقفے سے، گیپنگ سے ایک پرچہ، اس کے بعد پھر دوسرا پرچہ، پھر اس کے بعد تیسرا پرچہ، اور سب کا رزلٹ فوراً ساتھ میں ہے. تو ایک ساتھ 5 تینوں امتحان ابراہیم کا بھی نہیں ہوا. مگر سلام کرو حسین غریب کو کہ جس نے ایک دن میں ایک جگہ پر ایک وقت میں 5 امتحان دیا. بھوک اور پیاس کا بھی دیا، مال کا بھی دیا، اولاد کا بھی دیا. سلام کرو اپنے امام کو جس نے ایک دن میں عاشور کے دن 5 امتحان دیا ہے. 3 امتحان ابراہیم کے. میرے عزیزوں، پہلے مال کا امتحان ابراہیم ہے اپنے کچھ جانوروں کو لے کے. ان کی دولت کیا ہے؟ کچھ جانور تھے، بھیڑ بکریاں. ان کو چرا رہے ہیں کہ جنگل میں ایک جگہ سے آواز آئی تلاوت کی، ذکر خدا کی، تسبیح پروردگار کی. جیسے ہی آواز سنی ابراہیم ادھر چلے گئے. گئے تو کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ذکر پروردگار کر رہا ہے. جیسے ہی ابراہیم کو دیکھا چپ ہو گیا. ابراہیم پہنچے، چپ ہو گیا. نبی نے کہا بڑی پیاری آواز ہے، بڑا اچھا ذکر کر رہا ہے، اور کرو. چپ کیوں ہو گئے؟ آواز دی، آپ کیا دیں گے؟ میرے نوجوانوں، اصل معاملہ جو بھی ہو، لیکن اس سے ایک بات تو پتہ چلی کہ اگر کسی کے لیے کوئی کام کیا جائے تو اجرت اسی سے ملنی چاہیے. نہیں میرے نوجوانوں، میری بات کو غور سے سمجھنا. اگر کسی کو دکھانے کے لیے نماز، روزہ، عبادت، مجلسیں کر رہے ہو نا، تو جس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو اجرت اسی سے لے لینا. اگر مسجدوں میں آ رہے ہو کہ مولوی صاحب خوش ہو جائیں، فلاں سیٹھ صاحب خوش ہو جائیں، فلاں بڑے آدمی خوش ہو جائے، تو جب نماز پڑھ لو نا تو ان سے کہو کہ ہم نے آپ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھی ہے. اگر اس لیے جا رہے ہو مجلسوں میں کہ اگر نہیں جائیں گے تو وہ نہیں آئے گا، وہ خوش نہیں ہوگا، وہ ناراض ہو جائے گا، تو اس کے لیے کر رہے ہو نا، مجلس میں جا رہے ہو. پھر حسین کے لیے تو آئے نہیں، تو اسی سے کہا ہم 1 گھنٹہ آپ کیا مجلس میں، 2 گھنٹہ مجلس میں آئے، لائیے ہمارے 2 گھنٹے کا کرایہ دیجئے. اور اگر اللہ کے لیے ہے تو اب اس کی پرواہ نہ کرو کہ کون خوش ہوگا، کون ناراض ہوگا، کون دیکھ رہا ہے، کون نہیں دیکھ رہا ہے. یہ ذہن میں رکھو، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے لیے سارے کام کرو. تو ابراہیم نے کہہ رہا ہے کہ آپ کیا دیجئے گا؟ کہنے میں کیا دوں گا، میرے پاس یہ چند بھیڑ بکریاں ہیں، اس میں سے کچھ لے لینا. اس نے تلاوت کر دی، پھر چپ ہو گیا. کہ بڑی پیاری آواز، ایک بار اور کرو. پھر کر دیا تلاوت. آپ کیا دیجئے گا؟ کب آدھی دے دیں گے اس میں سے جو بچی ہے. تلاوت کر دی، پھر چپ ہوا. بھائی ایک بار اور، ابھی دل بھرا نہیں، اب کیا دیے گا؟ جو بچا مال ہے وہ بھی لے لو. گویا ابراہیم نے بتا دیا کہ خدا کی راہ میں دینے میں سوچا نہیں جاتا. ہمارے یہاں سوچا جاتا ہے، ارے باپ رے باپ، 5,000 اب کی خمس نکل رہا ہے، 10,000 کا خمس نکل رہا ہے. چلو مارکیٹ چلے، کچھ سامان خرید لیتے، کل خمس کی تاریخ ہے. یہ نہیں سوچے جو خرید کے لائیں گے اگر آج یوز نہیں کیا اور کل کی تاریخ میں وہ پیک ہے تو اس پہ بھی خمس دینا ہی ہے.
اگر کوئی سال بھر کا مال رکھا ہوا ہے اور آپ نے یوز نہیں کیا ہے تو خمس کی ڈیٹ آنے پہ اس پہ بھی خمس دینا ہے. کپڑا رکھا ہے یا کوئی کتاب رکھی ہے نہیں پڑھی, کوئی بھی چیز ایسا جو یوز نہیں ہوئی ہے, بہرحال تو اب ابراہیم نے سب کچھ دے دیا. دے کے دامن جھاڑ کر کے بڑے اطمینان سے آگے بڑھے. جیسے ہی کچھ قدم چلے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی, جانی پہچانی آواز, اے اللہ کے خلیل تم پر سلام. دیکھا تو جبرائیل, دیکھا تو جبرائیل کا کیا ہوا, کہا اللہ نے یہ بھیڑ بکری بھیجا, لے لیجئے. کہا قبول نہیں, کہا نہیں قبول ہے مگر یہ لے جائیے. کچھ دن گزرے کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا. واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا, آگ میں پھینکا گیا. آگ میں جا رہے کہ پھر جبریل آ گئے, حل لکا حاجہ, اے ابراہیم کوئی حاجت ہے, کوئی مدد؟ کہا ہے تو مگر تم سے نہیں, جس سے ہے وہ جانتا ہے. آواز آ گئی, جاننے والے نے کہہ دیا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ. آگ ٹھنڈی ہو گئی, آگ میں گئے, جلے. کوئی ایک آدھ دھبا تو آیا ہوگا, چھالا والا کچھ ہلکا پھلکا زخم, کچھ ہوا؟ کچھ نہیں نا. آگ سے پھر باہر بھی آ گئے, سلامت ہے, کچھ نہیں ہوا. بہت توجہ عزیزو, حسین کی عظمت اور جانثاران حسین کی, اصحاب حسین کی عظمتوں کو سلام کرنا. جلے نہیں, کچھ نہیں ہوا, واپس آئے. اب بیٹے سے کہہ رہے, بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, بابا جو حکم ملا ہے کر دیجئے. لے کر کے آ گئے. بیٹے کے ہاتھ پہ باندھ دیا, اپنی ہاتھ پہ پٹی باندھی, چھری چلائی. کب تک چلائی؟ جب تک ابراہیم کو یقین نہیں ہو گیا کہ بیٹا ذبح ہو گیا. جب یقین ہو گیا کہ بیٹا ذبح ہو گیا ہے تو آنکھوں سے پٹی کھولی, کیا دیکھا؟ جانور ذبح ہے, بیٹا کھڑا ہے. پروردگار قربانی قبول نہیں, کہا نہیں قبول ہے. یہاں تک آپ کو لے آیا, تینوں واقعہ سنا دیا. اب جس کے لیے میں نے واقعہ سنایا آپ کے ذہنوں میں واقعات کو اجاگر کیا ہے, وہ جملہ سنیے. ابراہیم نے دیا مال تو مال واپس, ابراہیم نے دی جان تو جان واپس, ابراہیم نے دیا بیٹا, بیٹا واپس. نہیں پہچانا عزیزو؟ ابراہیم کا مال بھی واپس, جان بھی واپس, بیٹا بھی واپس. 3 امتحان دیا, تینوں چیز واپس, تینوں چیز واپس. حسین نے 5 امتحان دیا, کچھ واپس ملا؟ نہیں, کچھ نہیں, نہ واپس, نہ مال, نہ جان, نہ اولاد. بہت توجہ عزیزو, کچھ نہیں واپس آیا. راز کیا ہے عزیزو؟ ابراہیم کا دیا ہوا سب واپس, حسین کا دیا ہوا کچھ نہیں واپس. اب میں اپنے بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں, اپنے نوجوانوں کے لیے مثال دے رہا ہوں. میری مثال پہنچ گئی تو میری بات پہنچ جائے گی. میں نے بچے کو دیکھا, چھوٹا بچہ تھا, ہمارے گھر کا دستور ہے, لے کے دکان پہ گئے, اس کو چاکلیٹ دلا دی, کھلونا دلا دیا, کچھ اور سامان دلایا, گھر میں لے کے آئے. اور لانے کے بعد جیسے ہی بچے نے چاکلیٹ کا ریپر کھولنا چاہا, ہم نے ہاتھ بڑھا دیا, لاؤ بیٹا ہم کو بھی کھلاؤ, ہمیں دے دو. بچے نے اٹھایا, دے دیا, ہم نے لیا, رکھ لیا. بچے کھیلنا چاہ رہا تھا, جیسے ہی وہ کھیلنا شروع کرتا ہم کہتے لاؤ ہمیں دے دو. بچے نے اٹھایا, دے دیا. کچھ اور سامان بھی تھا, بچہ نے جیسے اس کو استعمال کرنا چاہا, ہم نے کہا لاؤ دے دو. یہ بچہ دے رہا ہے, کیوں دے رہا ہے؟ کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ دلایا انہوں نے. نہیں عزیزو, دیا انہوں نے ہے تو یہ کھائیں گے نہیں, یہ لیں گے نہیں, یہ واپس کریں گے. آپ بچے کو دے دیتے ہیں اور پیار کر کے دعا دیتے, بیٹا زندہ رہو, سلامت رہو.
دعا دے کے بچے کو واپس کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کام کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کرتے ہیں کہ بچے کو امتحان بھی ہو جائے اور بچے کی تربیت بھی ہو جائے. ہائے 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 ہائے، ایک غور کرے عزیزو، بچے کا امتحان بھی ہو جائے، بچے کی تربیت بھی ہو جائے. لیکن یہیں پر میں پردیس سے آیا ہوا مسافر ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی. میں نے بھائی سے کہا بھائی مجھے سخت ضرورت ہے، کچھ پیسے دے دو. انہوں نے دے دیا. میں نے کہا مجھے کپڑے کی سخت ضرورت ہے، ایک جوڑا کپڑا اپنا دے دو. انہوں نے دے دیا. میں نے کچھ اور ایک سامان مانگ لیا، انہوں نے دے دیا. جانتے ہیں ضرورت کے تحت مانگ رہا ہے. نہیں میرے عزیزوں، میرے لفظوں میں خیر پوری بات ہے، حقیقت ہے، تاریخ ہے عزیزوں. جانتے ہیں ضرورت ہے، اگر نہیں دیں گے تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. اگر نہیں دیں گے تو ضرورت پوری نہیں ہوگی، اور دے دیں گے تو واپس بھی نہیں ملے گا. اس لیے کہ جو ضرورت کے تحت دیا جاتا ہے وہ واپس نہیں ملتا ہے. میں سلام کر رہا ہوں ان ہاتھوں کو کہ جو بات مکمل ہونے سے پہلے اٹھ گئے. خدا سلامت رکھے ان نوجوانوں کو جو میری بات تک پہنچ رہے ہیں. لیکن یہ نوجوان جو ابھی سوچ رہے ہیں ان کے لیے جملہ ہے، حسین ابراہیم کا بھی امتحان، حسین کا بھی امتحان، ابراہیم کا سب کچھ واپس، اس لیے کہ ابراہیم کی امامت کا بچپنا تھا. حسین کا کچھ نہیں واپس، اس لیے کہ حسین کی امامت کی جوانی ہے. غور کریں عزیزو، وہ بچپن. دوسری دلیل، ابراہیم نے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ یا بنی انی اری فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. تو میرے عزیزو آپ خواب میں دیکھیے، بستر پہ لیٹے لیٹے ہم کربلا پہنچ گئے. اچھا خواب آیا تو نجف پہنچ گئے، کربلا پہنچ گئے. برا خواب آیا تو ہمارا دم گھٹ رہا ہے، ہمارے گھر میں آگ لگ رہی ہے، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. لیکن آنکھ کھلی تو کتنی چوٹ ہے؟ کچھ نہیں ہے. آنکھ کھلی تو صحیح سلامت اپنے گھر پہ، اپنے بستر پہ ہے. اب سمجھ میں آیا؟ ابراہیم نے جو کچھ کیا تھا وہ خواب تھا. ہائے 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 میرے دوستو، ابراہیم نے جو کچھ کیا وہ خواب تھا، حسین نے جو کیا وہ حقیقت ہے. حسین نے جو دیا وہ حقیقت ہے، ابراہیم نے جو دیا وہ خواب ہے. اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، حسین ذبح ہو گئے. کیوں؟ اگر یہ بات پہنچ جائے میری تو دعائیں دے دیجئے گا. اسماعیل ذبح ہو گئے نہیں ہوئے، اور حسین ذبح ہو گئے. راز کیا ہے عزیزوں؟ راز یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے، قرآن میں موجود ہے، ابراہیم نے دعا کی تھی، اے پروردگار وہ نبی کہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے گا، جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، وہ تیرا آخری نبی میری ذریت میں ہو، میری اولاد سے ہو. آخری نبی ہے ذریت ابراہیم میں، لیکن ہے نسل اسماعیل سے. نہیں غور کیا عزیزو؟ نسل اسماعیل سے. تو اب اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو مصطفیٰ نہ ملتے. ہائے 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 ہائے، ارے کہاں ہے عزیزو؟ اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو دنیا کو مصطفیٰ نہ ملتے، اور اگر حسین ذبح نہ ہوتے تو دنیا کو دین مصطفیٰ نہ ملتا. یہ ہے عزیزو. اب آپ پہچانیں. اور آخری بات آج کی حد تک، انصار حسین کو بھی تو سلام کرنا ہے.
ان کے مرتبے کو بھی پہچانے جنہوں نے امام حسین پہ اپنی قربانیاں دی ہیں، جن کے لیے امام فرما رہے جیسے مجھے ملے ویسے نہ بابا کو ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بھیا کو ملے، کسی کو نہیں ملے۔ امام جس پہ فخر کرے، میرے عزیزوں ذرا پہچانے وہ اصحاب کیسے ہیں۔ میں نے آپ کو آیت کیا سنائی تھی؟ وَنَجْعَلُهُمُ الْأَئِمَّةَ، شرط امامت کیا ہے؟ لما صبرو، جب وہ صبر کرے۔ تو اب ابراہیم نے جب تینوں امتحان میں صبر کیا تو اللہ نے آواز دی انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ تو امامت کے لیے شرط ہے صبر۔ لیکن جب اسماعیل کو لے کے جا رہے تھے اور کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل نے جواب کیا دیا تھا؟ افعل ما تؤمر یا بتا، اے بابا جان آپ کو جو حکم ملا اسے کر دیجئے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ بہت توجہ عزیزو، حسین کے جانثاروں کو سلام کرنا ہے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ امتحان کس کا ہے؟ ابراہیم کا۔ شرط صبر کیا ہے؟ امامت۔ امامت ملنی کس کو ہے؟ ابراہیم کو۔ صبر کی بات کون کر رہا ہے؟ اسماعیل۔ تو آئیے چلیے پوچھے، اے ذبیح اللہ بتائیے صبر کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بہت توجہ عزیزو، صبر کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو امامت ملنی نہیں، آپ کا تو امتحان ہے نہیں، تو صبر کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اسماعیل آواز دیں گے امامت کی پہلی منزل پر امتحان کی گھڑیوں میں فیصلہ لکھا جائے گا، قانون بنایا جائے گا، اور میں امام تو نہیں لیکن ایک امام کے امتحان کا ذریعہ ہوں، ایک امام کے امتحان کا ذریعہ ہوں۔ اور یاد رکھنا جب امام کا امتحان ہو اور اگر کوئی ذریعہ بنے تو اس ذریعے کا بھی صابر ہونا ضروری ہے۔ نہیں غور کیا عزیزو، ذریعے کا بھی صابر ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے حسین کے 72 جانثاروں میں کوئی ایک بے صبرا نہیں آئے۔ کربلا میں امتحان حسین کا ذریعہ حبیب، امتحان حسین کا ذریعہ مسلم، امتحان حسین کا ذریعہ بریر، امتحان حسین کا ذریعہ اور امتحان حسین کا ذریعہ علی اکبر، امتحان حسین کا ذریعہ قاسم، امتحان حسین کا ذریعہ عباس، امتحان حسین کا ذریعہ محمد، امتحان حسین کا ذریعہ علی اصغر۔ ذریعہ علی اصغر ہے۔ صبر میں تڑپ نہیں ہے، صبر میں بے چینی نہیں ہے، صبر میں رویا نہیں جاتا، صبر تڑپ نہیں، بے چینی نہیں، گریا نہیں، صبر میں اطمینان چاہیے، صبر میں سکون چاہیے، صبر میں مسکراہٹ چاہیے۔ نہیں غور کیا عزیزو، صبر میں تڑپ نہیں، بے چینی نہیں، گریا نہیں، صبر میں اطمینان، صبر میں سکون، صبر میں مسکراہٹ۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ کربلا کے میدان میں سب سے چھوٹا امتحان حسین کا جو ذریعہ تھا، تیر کھا کے رویا نہیں ہے، مسکرایا ہے۔ بس عزیزو، یہ کربلا ہے۔ آپ پہچانے جب انصار کا جو مقام یہ منزلت ہے تو علمدار کی کیا فضیلت ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ان نوجوانوں نے سلام پیش کیا تھا نا، ایک ماں کا درد، جو ماں جو کہ آج بھی کہہ رہی ہے کہ میرے عباس کی قبر علی اصغر کے برابر، چھوٹی سی قبر۔ میرے عزیزوں ذرا پہچانو
امام کو پہچاننا ہے نا تو ذرا حضرت عباس کی زندگی سے امام کو پہچانا. ہم سے اگر کسی کام کے لیے کوئی اچھا کام، بڑا کام، اہم کام ہو، امپورٹنٹ کام ہو، جس کی کوئی ویلیو ہو، وہ کام ہم سے کہا جائے تمہیں کرنا ہے، تمہیں کرنا ہے، تمہیں کرنا ہے، 2 سے 4 بار کہا جائے، اور جب یہ کام کرنے کا وقت آ جائے اور ہمیں ڈراپ کر دیا جائے کہ نہیں تم رہنے دو، تو کیا گزرتی ہے ہم پر؟ ہم فوراً سوال کرنے لگتے ہیں کیوں؟ ابھی تک تو آپ ہم سے کہہ رہے تھے، اب ہم سے کیوں لے رہے یہ کام؟ ذرا آپ سوچیے جس عباس نے 34 سال سنا کربلا کربلا کربلا، وہ عباس کربلا میں آیا اور اب عالم یہ ہے کہ خط کھائی دیا کہ جس میں ہمت ہے خط کو پار کر لے. کوئی نہیں بڑا، گھر سے آواز آ گئی، عباس تمہیں زینب بلا رہی ہے. اٹھی ہوئی تلوار رکھ لیا، خیمے میں کلٹ کر کے آئے، ثانیہ زہرا کے سامنے سر جھکا لیا. بیٹی کیا ہو؟ ماں عباس امام کی مرضی ہے کہ خیمہ ہٹا لو. امام سے بتاؤ، غازی نے وہاں اعتراض کیا، کوئی سوال کیا، کچھ کہا؟ نہیں کہا نا. غازی نے کچھ کہا؟ نہیں کہا نا. میرے نوجوان ذرا میرے ساتھ رہے، غازی کے عزم پر پہچانا. جس عباس کا تم لوہا پڑھ رہے تھے نا، اس عباس کو پہچانا. اس عباس کو پہچانا کہ وہ عباس کیا ہے. عباس خیمے میں آ گئے، ثانیہ زہرا نے کہا عباس خیمہ ہٹا لو. عباس نے کچھ نہیں کہا، سر جھکا کے چل رہے، خیمے کے باہر آنا چاہتے ہیں. آؤ چلو ہم سب چلیں اپنی شہزادی کی بارگاہ میں، اور ہاتھوں کو جوڑ کے شہزادی سے کہیں اے شہزادی ابھی ہم وہاں کا منظر دیکھ کے آئے. غازی نے خط کھینچا ہے، کسی کی ضرورت نہ ہوئی کہ خط کو پار کر. شہزادی ہم تو یہ بھی منظر دیکھ کے آئے کہ غازی آپ کے بلانے پہ خیمے میں آ گیا، مگر یزیدیوں میں ابھی بھی ضرورت نہیں ہے کہ خط کو پار کر لے. عباس سامنے نہیں ہے مگر ہمت نہیں ہے کہ خط کو پار کر لے. بی بی خیمہ ہی ہٹانا ہے نا، امام کی مرضی ہے خیمہ ہٹانا ہے. تو بی بی ایک کام کریے، اکبر کھڑے ہیں، قاسم موجود ہے، اور محمد ہے، عبداللہ ہے، جعفر ہے، علی اصغر ہے، یہ آدمی تو عباس کے بھائی موجود ہے، یہ بچے موجود ہیں، عباس کے بھتیجے بھانجے موجود ہیں. ان سے کہہ دیے یہ خیمہ ہٹا دے، عباس سامنے نہ جائے، اس لیے کہ عباس جائیں گے تو یہ یزیدی طعنہ دیں گے. عباس ابھی بہت بات کر رہے تھے نا، کیا وہ ہماری بات پوری ہو گئی، خیمہ ہٹ رہا ہے. یہ آپ سوچیں جو یزیدی امام حسین کو طعنہ دے سکتے ہیں کہ حسین تمہاری نماز کا کیا حاصل، کیا عباس کو طعنہ نہیں دے سکتے؟ تو غازی کو طعنہ دیں گے یزیدی. یہ بی بی غازی کو روک لیجئے، اکبر سے کہہ دیے خیمہ ہٹا دے، عباس کے بھائیوں سے کہہ دیے خیمہ ہٹا دے. چلو کہو، غازی کی آواز آئے گی، او نادان خاموش ہو جا. اگر امام کی مرضی یہی ہے نا کہ خیمہ ہٹایا جائے تو عباس نے جن ہاتھوں سے خیمہ باندھا ہے انہی ہاتھوں سے خیمہ ہٹائے گا. یہ ہے اطاعت امام، یہ ہے معرفت امام. اب آپ سوچئے وہ عباس حسین سے آ کے کہہ رہا ہے. آپ نے سنا نا شب عاشور عباس کی تلوار توڑی گئی، جب خیمے کے پیچھے تلوار کو سیٹل کر رہے تھے تو امام آ گئے اور تلوار توڑ دی. جانتے ہو تلوار عباس کے پاس کب سے تھی؟ عباس کا سن 3 سال کا ہے، صاحب روضۃ الشہداء لکھتے 3 سال کا سن ہے کہ ایک مرتبہ غازی کے پاس، غازی مولا علی کے پاس بیٹھے ہیں کہ یمن سے ایک شخص امام کا چاہنے والا آیا، اس نے آ کر کے امام کو ایک تحفہ دیا. امام نے جب کھول کے دیکھا تو اس میں تلوار تھی. امام نے اس کا شکریہ ادا کیا، اس تحفے کے اوپر دعائیں دی، اور دیتے دیتے اب جو عباس پہ نظر پڑی تو کیا دیکھا؟ عباس بڑی غور سے تلوار دیکھ رہے. علی نے پوچھا عباس تلوار پسند ہے؟ کہا بابا بہت پسند ہے. لو عباس تم رکھ لو. عباس نے تلوار لی، رکھا،
جیسے ہی رکھا اپنی گود میں ویسے ہی میرے مولا کا دوسرا جملہ آ گیا، عباس اسے رکھ لو کل کربلا میں کام آئے۔ اتنا سننا تھا، تاریخ کہتی عباس کو تلوار اٹھائی، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور یہ کہہ کے رکھا تلوار کربلا میں ساتھ نہ چھوڑا۔ اب عباس کا دستور تھا جب کبھی تلوار سامنے آتی اٹھاتے، بوسہ لے کے کہتے تلوار کربلا میں ساتھ دینا ہے، تلوار کربلا میں ساتھ دینا ہے۔ لو 3 سال کا عباس 34 سال کا ہو کے کربلا میں آ گیا۔ کربلا میں شب عاشور آئی، تلوار وہی لے کر کے پشت خیمہ پہ آ گئے، آ کر کے سیکل کر رہے، امام آ گئے، عباس کیا کر رہے ہو؟ کہ مولا کا جنگ کرنی ہے نا، تلوار کو سیکل کر رہا ہوں۔ حسین نے کہا عباس ذرا میں بھی تو دیکھوں یہ تلوار کیسی ہے۔ حسین کے ہاتھ میں عباس نے تلوار دی، مولا امام نے تلوار کو فضا میں لہرایا اور یہ کہتے ہوئے عباس بڑی اچھی تلوار ہے، بڑی تیز دھار ہے، یہ کہتے ہوئے امام نے تلوار کو اسی پتھر پہ مار کے توڑ دیا جس پہ عباس سیکل کر رہے تھے۔ اے عزیز و انصاف سے بتاؤ یہ تلوار ٹوٹی ہے یا عباس کا 30 سال کا ارمان؟ غازی کا 30 سال کا ارمان ختم ہو گیا۔ وہی عباس امام کے پاس آ کے کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دے دو میں جنگ کے لیے چلا جاؤں۔ حسین نے آواز دی عباس تم تو میرے لشکر کا علمدار ہو نا۔ آواز دی مولا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ اتنے میں عباس کے کانوں میں عباس کی چہیتی بھتیجی کی آواز آ گئی، یا اللہ کا قتلنی اتشانہ، یہ چچا پیاس مارے ڈال دیں۔ یہ صاحبان احساس ذرا سوچو عباس کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب سکینہ نے یہ مرثیہ پڑھا ہوگا۔ سکینہ کتنی پیاسی مجھے نہیں پتا، کسی تاریخ میں نہیں لکھا، مگر حسین عباس سے کہہ رہی پیاس مارے گئے، چچا پیاس کی وجہ سے کلیجے میں آگ لگی ہے۔ عباس نے سکینہ سے مشکیزہ لیا، بچیجی کو گود میں لیا، امام کے پاس آ گئے۔ امام نے سر جھکا کے کہا عباس سے بارش میں کیا ہے؟ جاؤ عباس پانی کے لیے جاؤ۔ عباس کو اجازت ملی، حسین نے عدم دیا، عباس چلنے لگے۔ جیسے ہی بڑھنا چاہتے ایک مرتبہ امام کی آواز ہے عباس ذرا ٹھہر جاؤ۔ عباس رک گئے، کہا عباس علم مجھے دے دے۔ حسین نے علم لیا، لینے کے بعد علم پہ جو پہلے نبی نے لکھا تھا اسے مٹا دیا۔ جانتے نبی نے علی کو علم دیتے وقت لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، حسین نے اسے مٹایا اور عباس کو دیتے ہوئے علم اس پہ لکھا انا للہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، آپ آمادہ ہو رہے ہیں۔ یہ سوچ بارو عباس کا ماتم ہے، عباس کا ماتم بھول کے نہ رویا کرو، عباس کو جب رویا کرو کھل کے رویا کرو، اس لیے کہ تمہارا امام کہتا ہے مجھے وہ کوئی زیادہ عزیز ہے جس میں چچا کا ذکر ہو اور چاہنے والے کھل کے روئے۔ میں جملہ کہا کرتا ہوں غازی کے مسائل پڑھتے وقت ایک سو بارو اس عباس کا ماتم کر رہا ہے نا تو سنو، عباس کا ماتم اپنے دونوں ہاتھ کھول کے کیا کرو، اس لیے کہ اس عباس نے تمہارے لیے اپنے دونوں ہاتھ کٹا دیے۔ عباس مختار میں آئے، قرآن پہ پہنچے، مشکیزہ بھر کی چلنا چاہتے ہیں۔ اس وقت جب گھوڑے میں بیٹھے آپ جانتے اوپر سے نیچے جانا آسان، لیکن نیچے سے اوپر آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عباس اوپر آئے، آنے کے بعد جب چلنا چاہتے ہیں یزیدی فوج نے گھیر لیا راستہ۔ جب راستہ گھیر لیا عباس کو راستہ نظر نہیں آیا تو عباس نے مرتبہ رکابوں میں پیروں کو پھنسایا اور پشتے فرس سے گھوڑے کے اوپر سے اٹھ کر کچھ دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ نے پوچھا یہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کسی نے آواز سے لگتا ہے خیمے کی دوری کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ میرے ساتھ کہتا ہے تیر اندازوں سے آگے بڑھو، 10,000 تیر انداز چلے کمان میں تیر جوڑ کر ایک ساتھ آئے۔ عزیزوں عباس کی طرف تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ ایمان سے بتاؤ عباس کے ہاتھ میں تلوار نہیں، نیزہ نہیں، ڈھال نہیں، کچھ نہیں ہے نا، خالی ہاتھ عباس، ایک ہاتھ میں مشکیزہ، ایک ہاتھ میں علم،
عباس کیسے آنے والے تیروں کو روکے؟ تاریخ کہتی ہے عباس کے بائیں ہاتھ میں علم اور مشکیزہ لیا، میری طرف دیکھو ماتم کر لو گے، اب بائیں ہاتھ میں علم اور مشکیزہ لے کر کے دایاں ہاتھ عباس نے خالی کیا۔ کیسے کٹا عباس کا ہاتھ؟ تاریخ سے پوچھو، تاریخ بتاتی ہے جب بائیں ہاتھ میں علم اور مشکیزہ لیا، تیر ادھر سے آئے، عباس نے دائیں ہاتھ سے آتے ہوئے تیروں کو روکنا چاہا۔ جب تیروں کو روک رہے تھے عباس کے مرتبہ جیسے ہی ہاتھ پیچھے کی طرف گیا، ایک شکی کی تلوار چلی، عباس کا دایا جزاک اللہ۔ عباس نے مشکیزے کو دانتوں سے پکڑا، علم کو اپنے پیر اور گھوڑے کے پیٹھ سے پکڑا اور بایاں ہاتھ خالی کر کے چاہا تیروں کو روکے کہ دوسری تلوار چلی، عباس کا بایاں بازو نکل گیا۔ عباس تیروں کو کیسے روکتے کہ مشکیزہ کیسے بچاتے؟ میں ایک مرتبہ عباس نے مشکیزے کو گھوڑے کی پیٹھ پہ رکھا اور اپنے سینے کو اس مشکیزے پہ رکھ کر کے آتے ہوئے تیر اپنے بدن میں لیے مشکیزہ بچا رہے تھے۔ ارے تیر عباس کے جسم پہ لگ رہا ہے، ناگا ایک تیر آیا عباس کی آنکھ میں لگ گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں اپنے نوجوانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں تم گاڑیاں چلاتے ہو نا، بائک چلاتے ہو، ایمان سے بتاؤ جب ہائی وے پہ تم یہ روڈ پہ تم تیزی میں 60-70 کی اسپیڈ میں بائک چلا رہے ہو اور اچانک آنکھ کے اندر کوئی پتنگا آ جائے، کوئی چیز آ جائے، کیا کرتے ہو؟ سڈنلی فوراً بریک لیتے ہو نا، گاڑی کنارے کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہو۔ ارے ذرا عباس کی غربت کا اندازہ لگاؤ، عباس کی آنکھ میں تیر آئے، ہاتھ نہیں آئے، کہ تیر آیا اور آ کر کے مشق سکینہ پہ لگا، مسجد گئی، پانی بہ گیا، ابھی پانی نہیں بہا، عباس کا ارمان بہ گیا۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ کسی شقی نے عباس کے سر پہ گوشت مارا، غازی گھوڑے سے دبے، بدو کی جملے مجلس تمام ہو گئی۔ سنوارو، جو کوئی گھوڑے سے آتا تھا ہاتھ سلامت تھی، اپنا ہاتھ دیکھ لیتا ہے، لیکن ہائے عباس کیا کرے جس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں۔ غازی تمہارا منہ کے بند زمین کربلا پہ آیا، سلام کیا، مولا میرا آخری سلام دو۔ جیسے ہی عباس کا سلام سنا، حسین نے کمر پکڑ لی، الآن انکسر ظہری، اے عباس تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی۔ اے سوما حسین تیزی سے چلے، مقتل سے کچھ اٹھایا، پھر کچھ آگے بڑھے، پھر کچھ اٹھایا۔ تم سمجھتے نا حسین کیا اٹھا رہے ہیں؟ عباس کے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ ارے جب ہاتھ اٹھا کر کے عباس حسین بننا چاہتے، میں نے کہا مولا ہاتھوں کو ابھی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ پہلے عباس کے پاس پہنچ جائیے۔ حسین آواز دے کے نہیں گئے، مجھے عباس کے ہاتھ اٹھا لینے دے۔ میں نے کہا مولا کیوں؟ کہ آواز دینے بعد اس لیے کہ جب میں عباس کے پاس پہنچوں گا، عباس مجھ سے وصیت کر دے گا، اے آقا میرا لاشا نہ اٹھانا، ارے کم سے کم عباس کے ہاتھ کو اٹھا لو۔ جزاک اللہ۔ آخری جملے میں کس کا تمام ہو رہی ہے چیزوں؟ حسین پہنچے، وصیت ہو گئی، عباس کی روح پرواز کر گئی۔ حسین خون میں ڈوبا علم لے کے خیمے کی طرف آئے، خیمے کے پاس پہنچ گئے۔ اب تک لاشیں لاتے تھے نا، تو لاشا لا کے خیمے میں جاتے تھے، مگر اب غیرتدار کا لاشا تو لائے نہیں، سکتے بے بازو اور خون میں ڈوبا ہوا علم لے کر کے آئے۔ تاریخ کہتی ہے آنے کے بعد حسین در خیمہ پہ بیٹھ گئے، علم کو وہی رکھا اور رکھنے کے بعد زمین پہ بیٹھ کے آواز دیتے، اے زینب و میں کنسور، اے رباب و رقیہ، اے اماں فضا، آؤ حسین کو پوچھا دو، حسین غریب آ گیا۔ حسین کا بھائی مارا گیا، مجلس تمام کر دی، لیکن عزیزو جی چاہتا ہے وہ جملہ پڑھوں کہ جس پہ نوجوانوں نے سلام پڑھا تھا، اصغر کے برابر قبر ہے نا، ہم محسوس کرو، یہی جملہ رونے کے لیے کافی ہے۔ ارے جو گھوڑے پہ بیٹھے تو زمین پہ پیر کرتے تھے، اس کی قبر چھوٹی سی،
وجہ جانتے ہو؟ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے سے کربلا شام سے کربلا آیا نا، حسین نے چلو کر دے زینب جب حسین کو رو چکی تو سجاد سے کہتی ہے میرے لال سجاد مجھے میرے غیرتدار کے لاشیں ملے قبر میں لے جائے۔ سجاد نے بھوٹی کے ہاتھوں کو پکڑا لے کر کے آئے اور ایک قبر کے پاس کھڑا کر دیا۔ زینب نے قبر دیکھی اور سجاد کو دیکھا، قبر دیکھا اور سجاد کو دیکھا اور سوال کیا سجاد کس کی قبر پہ لایا؟ سجاد کس کی قبر پہ لایا؟ کیونکہ اماں یہ چچا عباس کی قبر ہے۔ یہ بیٹا سجاد میں نے جیسے تجھے پالا ہے نا ویسے ہی عباس کو بھی پالا ہے۔ ارے عباس کا قد کتنا طویل تھا، اے عباس میرے عباس کی قبر کا یہ تو کسی بچے کی قبر لگتی ہے۔ آواز بھی کبھی اماں نہ پوچھو برداشت نہ کر پاؤں گی۔ اب میرے لال عاشور سے لے کے اب تک ساری مصیبتیں زینب نے برداشت کرنی۔ اب کون سی مصیبت ہے جو زینب برداشت نہیں کر پائے گی؟ کب بہن جاؤ تو بتاؤ۔ زینب کو بٹھا دیا، بٹھانے کے بعد مجلس تمام ہو گئی سو پر بٹھانے کے بعد آواز دی تو بھی اماں جب شبل ملون نے تمہارے سر پہ نیزہ مار کے چادر چھینی ہے نا، ارے چادر چھین کر کے شبل ملون چچا عباس کے لاشے کے پاس آیا اور آنے کے بعد عباس چچا کے بدن پہ تلوار مار کر کے کہتا جاتا تھا عباس زینب کی چادر کا بڑا گیا، عباس دے میں زینب کی چادر آیا۔ ارے واہ مصیبت، واہ غربت، واہ عباس، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ما تغیر بصر